السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی قرآن اسکول کے پلیٹ فارم کے توسط سے درس نمبر 11 کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ عثمان ظہور۔ عزیز دوستو، آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کا لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح سیکھیں گے۔ تو باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت میں متقین کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو آگے متقین کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، بعض عربی کا ترجمہ ساتھ الغیب، غیب کے، بالغیب، ساتھ غیب کے، اور یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس سے جو، ومما، اور مما، اس سے جو، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم، ان کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر متقین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب سے کیا مراد ہے؟ امور غیبیہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کون سی چیزیں امور غیبیہ میں شامل ہیں؟ امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس کے ذریعے ممکن نہ ہو، تو ایسی چیزوں کو امور غیبیہ کہا جاتا ہے، جیسے جنت، جہنم، فرشتے، اللہ رب العزت کی ذات، اور اسی طریقے سے عذاب قبر اور دیگر وہ چیزیں جن کا ادراک ہم عقل اور حواس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، ہم اس کا ادراک عقل اور حواس کے ذریعے نہیں کر سکتے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو متقین کی سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے۔ دوسری صفت ارشاد فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ اقامت صلاۃ سے مراد باجماعت اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، وگرنہ تو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، تو سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، یہاں پر جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے یہ عام ہے، اس سے مراد صدقات نافلہ بھی ہیں اور صدقات واجبہ بھی ہیں۔ صدقات نافلہ جو ہم عام طور پر صدقہ کرتے ہیں، اور صدقات واجبہ جس طرح زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو یہ دونوں صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ، یہ دونوں جو ہے اس میں شامل ہیں کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا، الا ما آتاها، جتنا اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ رب العزت
تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اگرچہ تمہارے اوپر رزق کے معاملے میں حالات تنگ بھی ہوں، پھر بھی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہاری تنگی کو آسانی میں بدل دے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ تو یہ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3، اور جو رزق اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے، متقین کی صفات کا حامل بنا دے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان حافظ عثمان ظہور کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔